الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ جو آیت ہے سورہ یاسین کی، اس کا صحیح تفسیر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں وہ یہ ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، کہ ہم نے یہ جو کفار تھے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ ان کی اکثریت پر بات ثابت ہو چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے گردنوں میں ہم نے طوق ڈالے ہیں، تو وہ طوق الی الاذقان، ان کے ٹھوڑیوں تک ہے، فہم مقمحون، تو وہ مقمح ہے۔ مقمحون اسم مفعول کا صیغہ ہے، مقمحون اس کی واحد ہے، اور اس کی معنی ہے هو الرافع رأسہ، جس کے سر اوپر کیا گیا ہو تو وہ نیچے اپنے ارد گرد کو نہیں دیکھ سکتا ہو، تو وہ مقمح کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے گلے میں فی دار دنیا میں، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا ہے کہ وہ حق سے محروم ہے۔ ان کے گردنوں میں مثلاً طوق ہے، اور وہ جو طوق ہے وہ ان کی ٹوڑیوں تک ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ مقمح ہے۔ اور اس کی تفسیر ان آیات سے کرنا باطل ہے، غلط ہے، کہ جن میں آخرت کا ذکر ہے، اذ الاغلال فی اعناقہم، کہ اغلال طوق ان کے گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل اور زنجیریں فی اعناقہم، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، کہ ان کے گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی۔ یسحبون فی الحمیم، کہ وہ آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے۔ تو یہ ان آیات میں جو بیان ہے یہ قیامت میں ان کی حالت ہوگی۔ اسی طرح سورہ الانسان میں ہے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، کہ کفار کے لیے ہم نے سلاسل، زنجیریں اور اغلال، یہ جو طوق ہے ہم نے بنائے ہیں، تو یہ ان کی حالت ہوگی آخرت میں۔ اس آیت میں دنیا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا ہے۔ ان کی مثال اس طرح ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ان کے آگے ایک آڑ ہے، صد ہے، حائل ہے، دیوار ہے، جو آخرت ہے ان کے سامنے، وہ ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ ہے، یعنی جو ان کا ماضی ہے، یا اور جتنے لوگ گزرے ہیں، اقوام گزرے ہیں، ان کی ماضی اور اس کے ماضی، یا اس کے حال اور ان کے ماضی کے بیچ میں، یا اس کے اپنے خود ماضی کے بیچ میں کیا ہے، آڑ ہے، وہ اپنے ماضی سے بھی عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے، جعلنا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان پر پردہ ڈالا ہے، ان کے آنکھوں پر، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی کا بیان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے قلوب پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے قلوب اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگایا ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردے ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اسی طرح سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق سے محروم کیا ہے۔ ان لوگوں کو ان کی وجہ کیا ہے؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم،
ان کی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان کی حالت، لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، وہ ان سے سمجھ نہیں سکتے ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل، آخرت، اور اسی طرح حال جو ان کے سامنے ہے، اور اسی طرح ماضی، ان سے کوئی ایک انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے، یا وحی الہی سے فاغشیناہم فہم لا یبصرون، نہ تو وہ لوگ یہ جو کافر ہے ان کی جو یہ حالت ہے، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں حق کو، نہ وہ پہچان سکتے ہیں، نہ وہ سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے، اس آیت کی جو مفہوم ہے یہ عام ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے زندہ جاوید کلام ہے، تا حیات، تا یوم القیامہ۔ یہ کتاب، اس کے جو احکامات ہیں بعض اس طرح کے جو کہ خاص ہے، لیکن بالعموم آیتیں، ان کے احکامات وہ عام ہیں۔ اس آیت کا مفہوم بھی عام ہے کہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کفر اور ان کے اناد کی وجہ سے وہ اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کیے ہیں ہدایت سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جس کسی کو اللہ چاہے کہ گمراہ کرے، پھر ان کی گمراہی کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، پھر ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، پھر اس کے سینے کو اللہ تنگ کرتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، جیسا کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے۔ آسمان میں چڑھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مثال دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے ان کے حق میں، آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، خبردار کرے یا نہ کرے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم ازلی سے یہ بات، یہ علم تھا کہ یہ ایمان والد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتایا۔